جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دبئی نے پاکستانیوں کو وزٹ ویزے دینا بند کر دیے ہیں۔ ورک ویزے پہلے ہی کمپنیاں آفر نہیں کر رہی تھیں اور اب وزٹ ویزے دینا بھی بند کر دیے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 سے 6 ایسے طریقے بتاؤں گا جس طرح آپ اپلائی کریں گے تو دبئی آپ کا وزٹ ویزا ریجیکٹ کرے گا ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ دبئی وزٹ ویزے دے کیوں نہیں رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے پاکستانی دبئی جاتے تھے، وہاں جا کر وزٹ ویزے پہ ہی کام کرتے رہتے تھے اور ویزے کو ورک میں کنورٹ نہیں کرواتے تھے، جس کی وجہ سے دبئی نے اب ان کمپنیوں پر بھی بہت سختی کی ہے۔ ان کمپنیوں کو تقریباً 20,000 ریال تک جرمانہ کر رہا ہے، اور جو لوگ وزٹ ویزا پہ وہاں کام کرتے تھے ان پہ بھی پابندی لگا رہا ہے، اور اس لیے اب انہوں نے وزٹ ویزے دینا بھی بند کر دیے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہاں جا کے لوگ اوور سٹے کرتے تھے، وزٹ ویزے پہ جاتے تھے، 1 منتھ کے وزٹ ویزے پہ جاتے تھے اور 3-4 منتھ جتنا دیر وہ وہاں رہ سکتے ہیں اللیگل وہاں رہتے تھے۔ پھر دبئی والے ان کو پکڑ کر واپس پاکستان میں ڈپورٹ کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے وزٹ ویزے دینا بند کر دیے ہیں۔ تیسری سب سے جو بڑی وجہ تھی کہ پاکستانی لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر مختلف جگہوں پہ مانگتے ہیں، بیگنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دبئی نے پاکستانیوں کو وزٹ ویزے دینا بند کر دیے ہیں۔ اب ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو 3 سے 4 ایسے طریقے بتاؤں گا کہ اگر آپ نے دبئی جانا ہے اور دبئی والے آپ کو وزٹ ویزا نہیں دے رہے تو کیسے آپ نے ویزا لینا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایجنٹ ہے، جس ایجنٹ سے آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کروانا ہے، اس ایجنٹ کو اچھی ریپوٹیشن والا ہونا چاہیے۔ اچھی ریپوٹیشن سے کیا مراد؟ اچھی ریپوٹیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ ویزے دینے والا ہونا چاہیے، بہت بڑی کمپنی ہونی چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایجنٹ وہ چوز کرنا ہے، وہ ہائر کرنا ہے کہ جو اتھینٹک ہو، جو ایسے لوگوں کا ویزے نہ لگوا رہا ہو جو وہاں جا کے اوور اسٹے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ ایجنٹ رجسٹر ہوتے ہیں، ان کی کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں، اور وہ ایجنٹ جن کے ویزوں پہ گئے ہوئے لوگ وہاں جا کے اوور اسٹے کرتے ہیں، ان ایجنٹ کی ریپوٹیشن وہاں کی امیگریشن کی نظر میں بہت وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ مزید لوگوں کا ویزا بھی اپلائی کرتے ہیں جو صحیح پروفائل والے ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہ ویزا ایشو نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے جب بھی ویزا اپلائی کروانا ہے اچھی ریپوٹیشن والے ایجنٹ سے ویزا اپلائی کرانا ہے، جو کہ فیملیوں کا ویزا اپلائی کرتا ہو یا بڑے لوگوں کا ویزا اپلائی کرتا ہو کسی اچھی جگہ سے، بے شک وہ 2-4 ہزار آپ سے زیادہ لیتا ہے، لیکن آپ نے وہاں سے اپلائی کروانا ہے تو آپ کا ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا جو اچھا طریقہ ہے، وہ نیا طریقہ آیا ہے، وہ ہے فیملی ویزا۔ دبئی نے اب فیملی ویزا دینا شروع کر دیے ہیں، اور یہ وہ فیملی ویزا سعودی عرب کی طرز کے نہیں ہیں، یہ فیملی ویزا الگ ہے۔ سعودی طرز کا یہ ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے تو وہ آپ کو فیملی ویزا اسپانسر کرتا تھا کفیل کے تھرو، اور یہاں جو اس کا رشتہ دار ہوتا تھا وہ پاکستان سے ویزا لگوا لیتا تھا سعودی عرب کا فیملی ویزا۔ دبئی نے ایسا نہیں کیا، دبئی یہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پاکستان سے اکیلے ٹریول نہیں کرنا ہے، فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا ہے، تو وہ آپ کو فیملی ویزا ایک دیتے ہیں جس میں آپ ایک سے زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اکٹھے اور ایز اے فیملی اپلائی کرتے ہیں، اور وہ ویزے ریجیکٹ نہیں ہو رہے، ان کی ریشو بہت کم ہے ریجیکشن کی۔ اور اگر آپ نے اکیلے بھی ٹریول کرنا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول نہیں کرنا، تو آپ کسی فیملی کے ساتھ مل کر، کسی فیملی میں آپ مل کے ویزا اپلائی کریں تو آپ کو ویزا وہ ایشو کر دیں گے۔ یا اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ اپنی ہی فیملی کے 2 فرد کا ویزا اپلائی کر دیں ایز اے فیملی ویزا۔ آپ نے اکیلے ٹریول کرنا ہے تو ساتھ اپنی وائف کا کر دیں یا ساتھ کسی اور کا کر دیں، تو وہ آپ کو وہاں چھوڑ آئے گا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب فیملی ویزا اپلائی کرتے ہیں، 5 لوگ مل کے کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، تو آپ منیمم 2 لوگ ضرور جانے چاہیے، آپ اکیلے نہیں ہو، کیونکہ آپ نے فیملی ویزا اپلائی کیا تو فیملی میں اکیلا ممبر نہیں ہوتا۔ جب آپ کا فیملی ویزا لگ جائے گا تو آپ نے 2 لوگ ضرور دبئی جائیں، وہاں پہ امیگریشن کروا کے، بے شک ایک آپ کو چھوڑ کے واپس آ جائے، تو آپ کا یہ جو فیملی ویزا ہے۔ اور اس میں جو ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ فیملی میں کم سے کم ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو کسی اور ملک کا پاسپورٹ یا پھر اس کے کافی زیادہ ویزے لگے ہوئے، اس سے آپ کی ریجیکشن ریشو بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جو فیملی ویزا اپلائی، فار ایگزامپل آپ 3 لوگوں کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں اکٹھا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا بلڈ ریلیٹڈ ہی ہو، 3 لوگوں کا آپ مل کے فیملی ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک بندہ ایسا ہو جس کی پاسپورٹ پہ آلریڈی بہت زیادہ ملکوں میں ٹریول ہوں، تو آپ کو ویزا ریجیکٹ ہوگا ہی نہیں۔
اب تیسرا ایک اور، اگر آپ نے دبئی جانا ہی جانا ہے اور آپ کا وزٹ ویزا لگ ہی نہیں رہا، تو آپ یہ ہے کہ آپ پارٹنر ویزا اپلائی کر دیں۔ ایک ہوتا ہے انویسٹر ویزا، ایک ہوتا ہے پارٹنر ویزا۔ پارٹنر ویزا بھی وہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں 2 سال کے لیے پرماننٹ ویزا مل جاتا ہے، اس پہ آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ جتنی دفعہ مرضی آپ آتے جاتے ہیں، آپ کو وہاں کی ایمریٹس آئی ڈی بھی ایشو ہو جاتی ہے۔ مختلف ایجنٹ پاکستان میں آپ کو پارٹنر ویزا آفر کر رہے ہیں اور تقریباً یہ 8 سے 10 یا 12 لاکھ تک آپ کو وہ پارٹنر ویزا 2 سال کے لیے آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس میں آپ کی ایمریٹس آئی ڈی بنتی ہے، آپ دبئی کے ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا جس کو اقامہ کہتے ہیں، تو وہ آپ اس پہ 2 سال تک جتنی دفعہ مرضی پاکستان آ یا جا سکتے ہیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں آتی۔ اور یہ بہت ہی بہتر طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے زیادہ دفعہ دبئی جانا ہے، اور آپ بار بار وزٹ ویزا لیں گے، آپ کا ریجیکشن بھی ہوگا یا آپ کا مسئلہ بنے گا، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ ویزا لے لیں 2 سال کے لیے، اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہے تو مزید پیسے دے کے آپ ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگا تیسرا طریقہ۔ اب چوتھا طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر بالکل سب سے پہلا ٹریول ہے، سمپل پہلی دفعہ آپ نے دبئی جانا ہے، تو آپ کا ویزا ریجیکشن ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ دبئی نے 42 ایج لمٹ رکھی ہے۔ 42 ایئر سے جو کم لوگوں کا ویزا ہے، 25 سے لے کر 42 کا، ان کا بہت مشکل لگتا ہے، اور آپ نے پہلی دفعہ جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور ملک کا ویزا اپلائی کریں۔ فار ایگزامپل آپ عمرے کا ویزا اپلائی کریں اور آپ دبئی کا ٹرانزٹ ویزا اپلائی کر دیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو اگر آپ نے ایمریٹس ایئر لائن کروانی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو دبئی میں 1 یا 2 دن کا کام ہے، تو اگر آپ نے ایمریٹس ایئر لائن کروائی ہے تو ایمریٹس ایئر لائن کے آفس سے آپ کو فری کا ٹرانزٹ ویزا مل جائے گا۔ آپ نے یہاں سے سعودی عرب جانا ہے جدہ کے لیے، لیکن آپ نے ایئر لائن ایمریٹس کروا لی ہے، تو آپ کو ایمریٹس ایئر لائن 72 آور کا ویزا، آپ کو ٹرانزٹ ویزا بالکل فری پرووائڈ کرتی ہے، جس میں آپ باہر نکل کے 72 گھنٹے رہ سکتے ہیں اور آگے آپ جا سکتے ہیں سعودی عرب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی اور ملک کا ایک دفعہ ٹریول کر لیں، اس ملک کا آپ ٹریول کریں گے، آپ کی ٹریول ہسٹری بن جائے گی۔ جب آپ کی تھوڑی سی ٹریول ہسٹری بن جائے پھر آپ دبئی کا ویزا اپلائی کریں تو آپ کا ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مزید دوسرے ملکوں کے ویزے امیگریشن کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جس میں میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے امیگریشن کے بارے میں، کسٹم سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کے بارے میں، دوسرے ملکوں کے ویزوں کے بارے میں، کیسے ویزے لگتے ہیں، کیسے نہیں لگتے، کن کے ریجیکٹ ہوتے ہیں اور کن کے نہیں ہوتے، اور آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو ویزے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو مکمل تفصیل سے گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ نے کوئی ویزا لینا ہے، یا کیسے اگر آپ کو ایئرپورٹ پہ کسی وجہ سے روکتے ہیں تو کیوں روکتے ہیں اور کیسے آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔